روزہ میں اگر وومیٹنگ ہو جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وومیٹنگ میں تین چیزیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا. ایک ان میں سے خارج ہو جائے، ایک بھی نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثلا روزہ یاد ہو، جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے وومیٹنگ ہو اور وہ پریشر کے ساتھ وومیٹنگ آئے، جس کو منہ بھر قے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب وہ آئے تو اس کو آپ روک نہ سکیں، ایک دم اچانک آ جاتی ہے اور یعنی پریشر کے ساتھ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے. یہ تین شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو روزہ نہیں جائے گا. مثال کے طور پر روزہ یاد نہیں تھا، جان بوجھ کر عمل کیا اور منہ بھر قے آئی تو پہلی شرط نہیں ہے، روزہ نہیں جائے گا. روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے عمل نہیں کیا، ویسے بہت زیادہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں نا، ٹینکی اوپر تک فل کرتے ہیں تو متلی ہو گئی اور وومیٹنگ ہو گئی بغیر ہمارے کسی عمل اختیار کیے اور ہے منہ بھر، تو بیچ والی چونکہ شرط گئی، روزہ نہیں جائے گا. روزہ یاد ہے اور جان بوجھ کے عمل کیا لیکن منہ بھر قے نہ آئی، تھوڑی سی آئی، ہلکی سی، تو جیسے بعض اوقات ڈکار آ جاتی ہے اور حلق میں مرچ وغیرہ آ جاتی ہے، تھوڑی بہت منہ میں آ جاتی ہے کوئی چیز، تو اس کو پھینک دینا چاہیے، روزہ اس سے قائم رہے گا. تو یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا. اب مثال کے طور پہ روزہ یاد ہے اور کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کو یعنی جیسے کوئی مطلب یہ کہ جان بوجھ کر جیسے بہت زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تو اس نے جان بوجھ کے ایسا عمل کیا کہ وومیٹنگ آئے اور منہ بھرتی، تو پھر روزہ جائے گا. یہ بس ذہن میں رکھیں، تین شرائط کے ساتھ روزہ جاتا ہے. جی، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ سے کسی کو افطار کروانا یہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں، یوں ہو سکتا ہے کہ آپ افطار اس کے حوالے کر دیں، مالک بنا دیں تو بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے دسترخوان بچھا کے زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کروا رہے ہیں کہ آپ کھا لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ صرف کھلائیں گے تو یہ مباح کرنا ہوتا ہے، کھلانا مالک بنانا نہیں ہوتا. جیسے مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ کھا تو سکتا ہے، اگر وہ سیب اٹھا کے جیب میں رکھ لے تو ہم کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی، تو اس کا مطلب مالک نہیں بناتے، مباح کرتے ہیں. زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے، تو مالک بنا دیں. افطار کے جو ڈبے ہوتے ہیں دے دیں، جتنے کا وہ ڈبہ پورا ہوگا اتنی زکوٰۃ ادا ہوگی. کویسچن کیا حالت روزہ میں جسمانی تعلق کے بارے میں. یہ دیکھیں، جب دونوں راضی ہو گئے تھے حالت روزہ میں جسمانی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹا اور اس پہ کفارہ لازم ہے. اب ان دونوں کو بعد میں ایک روزہ تو قضا اس کا رکھنا ہوگا، وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. اور اس میں بیچ میں مرد کے لیے تو کوئی وقفہ نہیں. اگر 59 روزے رکھے، بیمار پڑ گیا، ایک نہیں رکھ سکا، پھر نئے سرے سے گنتی شروع کرے گا. خواتین کے جو ایام مخصوصہ ہیں وہ مستثنیٰ ہوتے ہیں. اگر 10 روزے رکھے تھے، ایام حیض آ گئے، پھر 11ویں سے ہی کنٹینیو کریں گے. لیکن وہ بھی اگر کسی اور عذر کی بنا پر چھوڑیں گی تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے. یہ جب تک اس کی طاقت رکھتے ہیں دوسرا کوئی حل نہیں ہے کہ اگر یہ چاہیں کہ چلو ہم فدیہ دے دیں، کچھ نہیں، ان کو روزے ہی رکھنے ہوں گے، شریعت نے لازم کیا ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے مریض کے لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھنا اس کے لیے پرابلم ہے، بہت ہی شدید بیمار ہے، سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اگر خوف خدا رکھتا ہے تو دنیا میں کتنی بھی مشقت کیوں نہ ہو، آخرت کی مشقت سے بچنے کے لیے یہاں کی مشقت اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اپنی طبیعت کو دیکھیں، تو پورے 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار ہے، وہ ادا کر دیں تو پھر ہو جائے گا. روزے کے لیے حیض و نفاس سے پاکی ضروری ہے، لہذا حائضہ یا نفاسا جو خاتون ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. لیکن جنابت سے پاکی شرط نہیں ہوتی. لہذا فرض کر لیں کوئی صبح جاگا اور اس نے دیکھا کہ اس پہ غسل واجب ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو وہ سحری کر لے. اور بہتر ہے کہ غسل کے 2 فرض پہلے پورے کر لے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ غرغرہ ورغر کریں تو پانی اندر چلا جائے، ناک میں پانی چڑھائیں تو دماغ کو چڑھ جائے اور اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور پھر یہ سحری کر لیں آرام سے. اب اگر فجر ہو جائے اس کے بعد پھر غسل کر لیں. اب اگرچہ روزہ حالت جنابت میں شروع ہوا لیکن جنابت سے پاکی یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہوتی ہے. لہذا جیسے ایک پاک آدمی روزہ شروع کرے اس کے لیے فرض ہے، اسی طرح اس کے اوپر بھی لازم ہوگا. روزوں کے دوران ایام سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بہن نے پوچھا توڑ سکتے ہیں کہ نہیں. وہ ٹوٹ جائے گا فوراً، آپ کے توڑ سکنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا فوراً. لیکن باقی دن کو جیسے روزہ دار ہوتا ہے ویسے ہی گزارنا بہتر ہوتا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو آپ کا مخفی معاملہ ان پہ ظاہر نہ ہو جائے. لیکن کھا پی لیں چھپ کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں اس کی قضا کر دیں. ٹھیک.